دوستو اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے ان فنکاروں کا ذکر کریں گے جنہیں باقاعدہ قتل کیا گیا اور ان کے قاتل آج تک معلوم نہیں ہو سکے۔ انہیں کس بنا پر قتل کیا گیا یہ بھی ابھی تک ایک راز ہے۔ پاکستان میں پہلی قتل ہونے والی فنکارہ کا نام نگو تھا۔ نگو قتل ہونے والی غالباً پہلی پاکستانی فنکارہ تھی۔ وہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ رقص میں بھی مہارت رکھتی تھی اور انہیں پنجابی فلموں میں زیادہ تر مجروں کے لیے کاسٹ کیا جاتا تھا۔ آج کی فلموں میں مجروں کی جگہ آئٹم نمبرز نے لی ہے، جو دراصل بھارت سے روایت آئی ہے۔ اس زمانے میں اگر کسی فلم میں مجرا فلمانا ہوتا تو پہلا انتخاب نگو ہوتی تھی۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نگو 1972 میں فلم کی عکس بندی کے دوران ایک فلم ساز خواجہ مظہر کی محبت میں گرفتار ہوئی، جس کے بعد دونوں نے شادی کر لی۔ نگو کا تعلق بازار حسن سے تھا اور خاندان والے اس شادی پر سیخ پا ہو گئے۔ پہلے تو انہوں نے نگو پر شوہر سے علیحدگی کے لیے دباؤ ڈالا، لیکن جب تمام تدبیریں ناکام ہو گئی تو نگو کی ماں نے ایک چال چلتے ہوئے شدید بیماری کا ڈرامہ رچایا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں آخری وقت میں اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ نگو ماں سے ملنے آئی تو اس کی برین واشنگ کی گئی، جس کے بعد نگو نے شوہر کے ساتھ واپس جانے سے انکار کر دیا تو اس کے شوہر نے ایک دن موقع پا کر بازار حسن میں فائرنگ کر کے نگو کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ قتل کی خبر فلمی صنعت میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، کیونکہ اس طرح کا کوئی واقعہ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ نگو کی ماں نے مقدمے کی پیروی کی اور خواجہ مظہر کو عمر قید کی سزا ہو گئی اور سزا پوری کرنے کے بعد آبائی شہر گجرانوالہ میں طبی موت مرے۔ فلمی صنعت کے ایک اور بڑے فنکار رفیع خاور اور ننا کی موت بھی سربستہ راز ہے۔ رفیع خاور کو شہرت پی ٹی وی کے سنہرے دنوں کی کامیڈی سیریز الف نون سے ملی تھی، جس میں وہ کمال احمد رضوی کے ساتھ لوگوں کو ہنسا کر لوٹ پوٹ کر دیتے تھے۔ اس سے پہلے ننا نے فنی سفر کا آغاز فلموں میں چھوٹے موٹے کرداروں سے کیا تھا۔ اس وقت تک فلموں میں منور ظریف اور رنگیلا کا طوطی بولتا تھا اور دونوں بڑے مزاحیہ فنکاروں کی موجودگی میں ایک نئے مزاحیہ فنکار کا جادو نہیں چل رہا تھا۔ لیکن 1973 میں ریلیز ہونے والی فلم ضدی نے ننا کا جادو بھی چلا دیا، جس کے بعد 1975 میں اردو فلم نوکر میں بھی ننا نے اہم کردار ادا کیا۔ اردو فلموں میں ننا کی جوڑی اکثر تمنا بیگم کے ساتھ بنتی تھی۔ ننا زیادہ تر باپ، دادا اور نوکر کے کرداروں میں ہی جلوہ گر ہوتے تھے، لیکن 1979 میں انہیں ایک فلم تیکا پہلوان میں اہم کردار ملا، جس کے بعد اسی سال ہدایت کار حیدر چودھری کی فلم دبئی چلو میں ننا نے مرکزی کردار ادا کر کے سب کو چونکا دیا۔ یہ فلم ہر لحاظ سے کامیاب تھی اور اس نے فلمی صنعت میں ایک نئے رجحان کو جنم دیا۔ دبئی چلو میں ننا کی علی اعجاز کے ساتھ جوڑی بے حد مقبول ہوئی۔ 80 کی دہائی میں سلطان راہی ایکشن فلموں کے بے تاج بادشاہ تھے، لیکن ان کے ساتھ علی اعجاز اور ننا کی مزاحیہ جوڑی بھی ضرور ہوتی تھی۔ اس دور میں سلطان راہی کی انجمن علی اعجاز کی ممتاز اور رانی، جبکہ ننا کی زیادہ تر نازلی کے ساتھ جوڑی بنتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلموں میں ایک ساتھ کام کرتے کرتے ننا نازلی کی زلفوں کا اسیر ہو گیا تھا، حالانکہ وہ اس وقت اپنے کیریئر کے عروج پر تھے اور ایک کے بعد ایک ہٹ فلم دے رہے تھے۔ وہ اس وقت فلم سازوں کی ضرورت تھے اور وہ فلم سازوں پر نازلی کو اپنے بالمقابل کاسٹ کروانے کے لیے بھی دباؤ ڈالتا تھا، جس کے نتیجہ یہ نکلا کہ نازلی اور ننا اکثر ایک ساتھ فلموں میں جلوہ گر ہو رہے تھے۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک تو ننا کامیابی کے گھوڑے پر سوار رہا، نازلی بھی اس سے محبت کا دم بھرتی رہی، مگر جیسے ہی ننا زوال آشنا ہوا اور اس کی فلمیں فلاپ ہونے لگی تو نازلی نے بھی ننا سے فاصلے پیدا کرنے شروع کر دیے۔ اس پر بعض لوگوں کا تبصرہ ہے کہ نازلی کو دراصل ننا سے نہیں بلکہ اس کی کامیابیوں اور روپے پیسے میں دلچسپی تھی۔ نازلی کی بے وفائی سے دل برداشتہ ہو کر ننا نے مبینہ طور پر 2 جون 1986 کو لاہور میں گولی مار کر خودکشی کر لی۔
جن لوگوں نے وہ منظر دیکھا تھا وہ کہتے کہ ننا کے کمرے میں ہر طرف خون ہی خون بکھرا ہوا تھا اور وہ کسی کرائم فلم کا کوئی خوفناک سین لگ رہا تھا۔ ننا نے حقیقت میں خودکشی کی، یہ ابھی تک ایک راز ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ننا نے خودکشی نہیں کی تھی بلکہ یہ ایک قتل تھا، اور اس کی دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ ننا اپنی ساری جائیداد اور بینک بیلنس نازلی کے نام کرنے پر تلا ہوا تھا اور اس پر ننا کی فیملی میں شدید اضطراب پایا جاتا تھا۔ فن کے سلطان راہی کا قتل بھی کئی سال گزرنے کے باوجود ایک معمہ ہی ہے۔ سلطان راہی نے 703 سے زیادہ پنجابی اور 100 سے زائد اردو فلموں میں کام کیا تھا۔ ایک وقت میں ان کی کئی فلموں کے سیٹ لگے ہوتے تھے اور وہ ایک سیٹ سے نکل کر دوسرے سیٹ پر پہنچ جایا کرتے تھے۔ انہیں 160 سے زائد ایوارڈز بھی مل چکے تھے۔ مولا جٹ، شیر خان، چن وریام، باب الصدقے، شریف، بدماش، بشیرہ اور وحشی گجر سمیت ان کی سپر ہٹ فلموں کی ایک لمبی لائن ہے۔ ان کی انجمن، آسیہ اور سائمہ کے ساتھ جوڑی بے حد کامیاب رہی تھی۔ سلطان راہی بڑے فنکار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے انسان بھی تھے۔ وہ پروڈیوسرز کی حوصلہ افزائی کرتے تھے بلکہ بعض اوقات اپنا معاوضہ بھی چھوڑ دیتے تھے۔ چھوٹے فنکاروں اور ہنرمندوں کی ذاتی طور پر مدد کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے باری اسٹوڈیو میں ایک مسجد بھی بنائی تھی۔ سلطان راہی جب تک زندہ رہے فلم اسٹوڈیوز کی رونقیں بھی قائم رہی اور ان کے جانے کے بعد اسٹوڈیو میں خاک الٹی دکھائی دی۔ وہ 9 جنوری 1996 کو اسلام آباد سے واپس لاہور آ رہے تھے کہ گجرانوالے کے قریب جی ٹی روڈ بائی پاس پر ان کی گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا۔ رات کی تاریکی اور ویرانے کا فائدہ اٹھا کر کچھ افراد نے ان پر فائر کھول دیا، جس کے بعد سلطان راہی کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال لے جایا گیا مگر وہ جانبر نہ ہو سکے اور یہ عظیم فنکار ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ ان کے قاتل آج تک گرفتار نہیں ہو سکے۔ منور ظریف کے بعد سلطان راہی کی موت پنجابی فلموں کے لیے نہایت مہلک ثابت ہوئی اور فلم انڈسٹری آج تک دوبارہ پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکی۔ نادرا کا شمار بھی فلم انڈسٹری کے خوبرو اداکاروں میں ہوتا تھا۔ وہ خوبصورتی کے ساتھ رقص پر بھی مہارت رکھتی تھی اور 8 سال تک فلم انڈسٹری پر راج کیا۔ نادرا کا تعلق بھی بازار حسن سے تھا اور وہ فلموں کے ساتھ ساتھ مجرے بھی کیا کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک مجرے کے 52 لاکھ روپے لیے تھے۔ اس طرح اداکارہ نینا نے بھی ایک مجرے کے 56 لاکھ لیے تھے۔ یہ دونوں اداکارائیں پراسرار طور پر قتل ہوئی اور قاتلوں کا سراغ آج تک نہ مل سکا۔ کہا جاتا ہے کہ نادرا نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر پراپرٹی کا کاروبار شروع کیا تھا جس پر دونوں کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہو گئے۔ 1995 میں نادرا کو اس وقت فائرنگ کر کے قتل کیا گیا جب وہ ایک ریستوران سے باہر نکل رہی تھی۔ قتل کا شک ان کے شوہر پر کیا گیا اور شامل تفتیش بھی کیا گیا مگر کوئی نتیجہ نہ نکل سکا۔ نادرا کی موت سے فلم سازوں کے لاکھوں روپے ڈوب گئے کیونکہ کئی فلمیں سیٹ پر تھی۔ نادرا کا فلمی کیریئر اگرچہ زیادہ طویل نہیں تھا لیکن اس مختصر عرصے میں فلمی صنعت پر گہرے نقوش چھوڑے۔ پشتو فلموں کی پہلی ہیروئن یاسمین خان کا قتل بھی ایک راز ہے۔ وہ 1950 کو پشاور میں پیدا ہوئی لیکن 60 کی دہائی کے اوائل میں کراچی منتقل ہو گئی۔ جب کراچی میں تجرباتی بنیادوں پر پہلی پشتو فلم یوسف خان شیر بانو بنی تو یاسمین خان کو بدر منیر کے مقابل مرکزی کردار کے لیے کاسٹ کیا گیا۔ یہ فلم 1970 میں ریلیز ہوئی تو سپر ہٹ ثابت ہوئی اور اس نے دونوں پر کامیابیوں کے دروازے کھول دیے۔ 1975 میں ریلیز ہونے والی اردو فلم دلہن ایک رات کی نے یاسمین خان کو راتوں رات سپر سٹار کی سب میں لا کھڑا کیا۔ یاسمین خان نے پنجابی فلم میں بھی کام کیا مگر زیادہ کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ وہ جسامت اور چہرے مہرے کے لحاظ سے پشتو فلموں کے لیے زیادہ موزون تھی۔ جب پشتو فلموں میں فحاشی کا رجحان آیا تو یاسمین خان نے خود کو پشتو فلموں سے کچھ دور کر لیا۔ یاسمین خان کی پہلی شادی فلم سٹار ساقی سے ہوئی تھی جو طلاق پر ختم ہوئی، جس کے بعد یاسمین نے ایک اسٹوڈیو اونر باری اسٹوڈیو
کے مالک باری ملک سے شادی کی، لیکن یہ بھی زیادہ نہ چل سکی۔ اس کے بعد یاسمین خان ایک کھاتے پیتے گھرانے کے چشم و چراغ عارف سے شادی کر کے پشاور منتقل ہو گئی، لیکن اس کے گھر والوں نے یاسمین کو بہو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ عارف جوئے کا عادی اور پہلے سے شادی شدہ تھا۔ یاسمین خان نے عارف کو سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے مبینہ طور پر 15 اپریل 1999 کو یاسمین خان کو قتل کر کے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ قتل سے 2 روز بعد پردہ اٹھا۔ عارف نے بعد ازیں تیسری شادی کرنے کی کوشش کی اور اس دوران قتل ہو گیا، لیکن اس کے والدین نے لاش بھی وصول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اس کے دوستوں نے ہی تدفین کی۔ اداکارہ اندلیب قتل تو نہیں ہوئی، لیکن خوفناک حادثے کا شکار ضرور ہوئی۔ انہیں ہدایت کار شہزاد رفیق نے اپنی فلم گھونگھٹ میں متعارف کرایا تھا، جو 1996 میں ریلیز ہوئی تھی۔ سید نور اس کے ہدایت کار تھے اور یہ سپر ہٹ فلم تھی۔ اخباری خبروں کے مطابق اندلیب کے سیالکوٹ کے ایک صنعت کار کے ساتھ مراسم تھے اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جب اندلیب نے آنکھیں پھیری تو چہرے پر تیزاب پھینک دیا گیا۔ پلاسٹک سرجری کے بعد اندلیب شوبز چھوڑ کر معمول کی ازدواجی زندگی گزار رہی ہے۔ ماروی کا تعلق سندھ سے تھا اور اس نے اگرچہ 3-4 فلموں میں ہی اداکاری کی، لیکن فلم بینوں کے ذہنوں پر انمٹ نقوش ضرور چھوڑے۔ فیصل قریشی کے ساتھ فلم ماروی ان کی یادگار فلم تھی۔ ماروی کو 25 اگست 1998 کو طارق روڈ کراچی کے سگنل پر قتل کیا گیا۔ اس وقت وہ اکیلی گاڑی چلا رہی تھی اور قتل کے بعد کوئی پاس جانے کو تیار نہیں تھا۔ پشتو گلوکارہ غزالہ جاوید کو اس کے شوہر نے قتل کیا، جو بعد میں پکڑا بھی گیا تھا۔ اداکارہ انجمن کے شوہر مبین ملک بھی قتل ہوئے۔ یہ ہمارے ملک کا المیہ نہیں تو اور کیا ہے کہ یہاں قاتل اول تو گرفتار نہیں ہوتے اور اگر پکڑے جائے تو کمزور ثبوتوں کی بنیاد پر چھوٹ جاتے ہیں۔ لوگ منتظر ہیں کہ ان فنکاروں کا لہو کب بولے گا۔ اردو فلموں کے معروف ویلن شاہ نواز بھی حیدرآباد میں قتل ہوئے۔ ڈائریکٹر خلیل قیصر کا قتل بھی آج تک معمہ بنا ہوا ہے۔ ان کو رات کے کسی پہر سمن آباد میں ان کی رہائش گاہ پر نامعلوم شخص نے چھریاں مار کر قتل کیا تھا۔ 2 روز قبل دنیا سے رخصت ہونے والی فلم اور سٹیج کی اداکارہ اور پرفارمر سنگم رانا کی موت کے حوالے سے متضاد خبریں بھی آ رہی ہیں۔ ظاہر یہی معلوم ہوا ہے کہ سنگم رانا نے گھریلو لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اپنی جان دی، لیکن ذرائع یہ کہہ رہے کہ انہوں نے خودکشی نہیں کی بلکہ ان کو قتل کیا گیا ہے۔